بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تصور کریں ایک وقت جب کوفہ کی گلیوں میں سیاست، خوف اور سازشوں کا راج ہے۔ ہر دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی یزید کا خفیہ کارندہ چھپا بیٹھا ہے اور حق کی آواز دبائی جا رہی۔ انہی گلیوں میں ایک بزرگ سفید داڑھی والا شخص، جس کی آنکھوں میں عزم اور چہرے پر وقار ہے، خاموشی سے چل رہا ہے۔ اس کا نام ہے حضرت ہانی بن عروہ۔ حضرت ہانی بن عروہ قبیلہ مراد کے معزز بزرگ تھے۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں داخل ہوئے اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی وفاداری، فہم اور دلیری نے انہیں کوفہ میں ایک مضبوط قبائلی رہنما بنایا۔ کوفہ اس وقت خلافت کی نظر میں مشکوک ہو چکا تھا۔ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر دعوت دی، لیکن جب یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا تو ہر چیز بدل گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور حضرت ہانی نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہانی نے خطرے کے باوجود سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کا گھر مسلم بن عقیل کی بیعت کے لیے مرکز بن گیا۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاں بیعت کے لیے آئے۔ ہانی کو معلوم تھا کہ اگر ابن زیاد کو یہ خبر ہوئی تو انجام شہادت ہی ہوگا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ جب ابن زیاد کو خبر ہوئی تو ابن زیاد نے مکاری سے حضرت ہانی کو محل میں بلایا۔ وہاں ان پر تشدد کیا، گال پر چھڑی ماری گئی اور قید میں ڈال دیا گیا۔ اس دوران انہوں نے بار بار کہا، میں نے اپنے مہمان کا حق ادا کیا۔ یہ الفاظ آج بھی تاریخ میں گونجتے ہیں۔ حضرت ہانی کو کوفہ کے بازار میں قید سے گھسیٹ کر لایا گیا۔ وہاں ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے۔ بازار میں خوف کی فضا تھی، لیکن ان دو وفاداروں نے تاریخ میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی۔ حضرت ہانی کی قربانی صرف ایک جان دینے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ وفا، حوصلے اور حق پر ڈٹے رہنے کی علامت ہے۔ آج جب ہم سچ سے نظریں چراتے ہیں تو ہانی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن وہی ہمیں عزت دیتا ہے۔ دوستو، جب کوئی چراغ بجھتا ہے تو اس کی روشنی فضا میں دیر تک باقی رہتی ہے۔ حضرت ہانی کا جسم تو بازار کوفہ میں خاک و خون میں ملا، مگر ان کی وفا، ان کی جرأت اور ان کا جذبہ آج بھی تاریخ کے سینے میں دبکا ہوا نشان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا، کیسے کوفہ کی فضا اور بدل گئی، اور کیسے ان کی قربانی امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے روشنی بنی۔ حضرت ہانی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت نے کوفہ کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ عوام جو کل تک امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ رہے تھے، اب خاموشی اور خوف کی چادر اوڑھ چکے تھے۔ ہر در و دیوار پر جاسوسوں کی نظریں تھیں، ہر محلے میں ابن زیاد کے کارندے، مگر کچھ دل اب بھی دھڑک رہے تھے، کچھ زبانیں اب بھی ذکر حسین میں تر تھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کوفہ کے ظلم کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت ہانی اور مسلم کی شہادت کی خبریں بھی قافلے تک پہنچ چکی تھیں، اور امام نے فرمایا، اللہ ہانی اور مسلم پر رحم کرے، انہوں نے وفا کی لاج رکھی۔ ابن زیاد نے کوفہ کی مساجد سے خطبے دلوا کر امام حسین علیہ السلام کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ لوگ حضرت ہانی کی قربانی کو یاد کر کے خاموش رہنا گناہ سمجھنے لگے۔
ان میں سے کچھ نے کربلا پہنچنے کی کوشش کی مگر راستے میں گرفتار کر لیے گئے۔ قبیلہ مراد جو حضرت ہانی کا قبیلہ تھا، ان کی شہادت پر خاموش نہ رہا۔ کچھ نوجوانوں نے خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی دعائیں کیں اور کچھ نے بعد میں مختار ثقفی کے لشکر میں شامل ہو کر بدلہ لیا۔ حضرت ہانی کی شہادت ایک ایسی چنگاری تھی جس نے کوفہ کی منافق فضا کو بے نقاب کیا۔ بعد ازاں جب کربلا کی قیدیوں کو کوفہ لایا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی بازار میں خطبے دیے جہاں ہانی کا خون بہا تھا۔ یہ خطبے کوفے والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ گئے۔ حضرت ہانی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے مگر وفاداری کا اثر رہتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو حضرت ہانی کی کہانی آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، رومانلٹی کو سبسکرائب کریں اور حق کی آواز کو بلند رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔